بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن شریف کی 42ویں سورۃ الشورى شروع کریں گے اور 25واں پارہ چل رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمان فائدہ پہنچانے والا بینیفیسنٹ، اور رحیم جس میں مرسی ہو، ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا۔ تو یہ کیفیت ہمارے ذہن میں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی جو ہم اپنی مخلوق پہ فائدہ پہنچاتے ہیں، مخلوق پہ ترس کھا کے فائدہ پہنچاتے ہیں، مخلوق ترس کھانے کے قابل ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مخلوق میں کوئی بہت اعلیٰ مقام کا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ترس کھا کے پہنچاتے ہیں فائدہ۔ اور پھر یہ جو پہلی آیت ہے، پہلی اور دوسری آیات میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ حامیم پہلی آیت ہے، عین سین قاف دوسری آیت۔ اب یہ عموماً الف لام میم الف لام را 3 حروف آ گئے، یاسین 2 حروف آ گئے، طٰہٰ 2 حروف آ گئے۔ تو سورہ مریم میں اور یہاں 5 حروف آئے ہیں۔ تو سورہ مریم میں ایک ہی آیت میں آئے ہیں، وہ یہاں 2 آیتوں میں آئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ ویسے ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اس کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک اشارہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھئی قرآن بغیر سمجھے کہ پڑھنے پہ بھی، کیونکہ ان الفاظ کے معنی، ان حروف کے معنی نہیں معلوم ہے، تو قرآن بغیر سمجھے کہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس لیے کہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکورنگ کا طریقہ بتا دیا کہ دیکھو تم اس نیت سے جب قرآن اٹھاتے ہو تو ہم ہر حرف پہ تم کو 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو لاکھوں حروف ہیں، الفابیٹس ناٹ ورڈز، لاکھوں حروف ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے کئی دور کروا دیتے ہیں۔ تو کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنا ہے عمل کرنے کے لیے، تو پھر وہ نیت کی نیکیاں الگ ہوگی کہ بھئی عمل کرنے کی نیت سے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قرآن۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز و حکیم ہیں، انہوں نے آپ پر وحی کی ہے جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کی گئی۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح آپ پہ وحی کی گئی ہے جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں پہ وحی کی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہیں۔ دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض ایسا کیے ہیں بعض ویسا کیے ہیں۔ تو عزیز اور حکیم کے معنی ہم بار بار سمجھ چکے ہیں۔ عزیز یعنی اقتدار والا، ایسا میں ہمیشہ پولیس کمشنر کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی اس کو اقتدار ہے، کسی کو بھی گرفتار کر لے سکتا ہے، وہ دولت مند نہ ہو وہ بات اور ہے، لیکن اس کو پاور ہے۔ یہ اقتدار، کل اقتدار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پھر حکیم ہے، حکیم جس میں دانائی ہو، وزڈم ہو، جس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہو، اور اس کے فیصلے میں، اس کے ڈیسیشن میں استحکام ہے، فرمنس ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ایسا اقتدار والا ہے۔ یعنی ایسا اقتدار، ایسا پاور ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے وزڈم کے بنیاد پہ، تو اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں اس کا مساوی جو اس کو ٹال سکے۔ تو اب اسی ترجمے پہ اگر ہم کنٹینیو کریں کہ یعنی وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ تو یہاں جمتا ہے کہ یہ بھی وحی کی جاتی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بہت بلند ہے اور عظیم ہے۔ اب دیکھیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اسی کا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کو کامن سینس کی بات بولیں گے آپ کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سمپل ٹرانسلیشن ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہٰذا سورہ بقرہ میں کہا کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو. تمہارا ہے ہی کیا؟ نہ تم اپنی خوشی سے آئے ہو، نہ اپنی خوشی سے جاؤ گے. نہ ہدایت پہ تمہارا زور ہے، نہ گمراہی پہ تمہارا زور ہے. بھئی صاحب ایمان کفر کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. تو ایمان بھی وہی دینے والے ہیں، گمراہ بھی وہ کرنے ہیں. یضل من یشاء و یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. تو کسی چیز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ علی ہیں، ہائی، بہت بلند ہے، اور پھر عظیم ہیں. یہ چوتھی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے. اور عظیم ہے. عظیم کے معنی کیا؟ ہم عام طور پہ عظیم کے معنی بڑا کر دیتے ہیں. دیکھیے دو الفاظ اسماء الحسنی میں آئے ہیں جس کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں. ایک اکبر، جو اذان میں آپ سنتے ہیں اللہ اکبر، تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اکبر کا مطلب فزیکلی بڑا. یعنی ابراہیم علیہ السلام رات کو وینس دیکھے، پھر اس کے بعد میں چاند دیکھے، پھر صبح صبح سورج دیکھے، اور کہا کہ ھذا اکبر، یعنی یہ ان سب میں فزیکلی بڑا ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینسولی گریٹ. ان اللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ ماتو عظیم، عظم ہڈی کو بولتے ہیں. اور ہڈیاں اندر کا سٹرکچر ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، لیکن آپ کی ساری قوت ان ہڈیوں پہ ہے. بے ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ میری جو ہے ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے. تو ہڈیوں میں دم نہیں رہتا. بعض لوگوں کو لوگ بولتے کہ صاحب وہ بیٹھے کھڑے رہے فریکچر ہو گیا، تو بولے نہیں، آپ کی ہڈیوں میں دم نہیں رہا اس وقت. آپ چلیے پھر یہ نہیں، ویل چیئر پہ چلیے، کیونکہ یہ تو ہوتے رہے گا. آپ کھڑے رہیں گے تو جو ہے فریکچر ہو جائے گا. تو یہاں ہڈی اندر جسم کو زور دیتی ہے، مگر ہڈی چھپی ہوئی رہتی، دکھتی نہیں. تو عظیم کا مطلب انٹینسولی گریٹ، شدید بڑائی. ایکسٹینسولی گریٹ، انٹینسولی گریٹ، اندرونی طور پہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے اندرونی طور پہ بڑا کیا ہوا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلطی کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو اس نے کہا کہ بھئی واقعی آپ بہت بڑے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اندرونی طور پہ بہت بڑے ہیں. آپ ہاتھی کے اتنے بڑے ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا. تو ایکسٹینسولی گریٹ اینڈ انٹینسولی گریٹ. تو بڑائی جس قسم کی بھی آپ کے ذہن میں آتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے چیرے جائیں. دیکھیے یہ بات بڑی سائنٹیفک ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس وقت جو ہم بار بار سمجھ چکے ہیں کہ ہم زمین پہ ہے، زمین پلانیٹری سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور یہ پورا پلانیٹری سسٹم جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں جو ہے گھوم رہا ہے. اور پھر یہ گیلیکسی لوکل گروپس آف گیلیکسیز میں گھوم رہی ہے. پھر ایک بڑا سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہے. ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے. ایک سٹار سورج سے بہت بڑا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر سے بڑا ہے ڈائی میٹر میں. اور پھر ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں. اور یہ جو سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس کی مثال سائنسدانوں نے بڑی اچھی دی کہ ایک آپ بیلون اگر لیں، پھگا جس پہ دھبے ہیں، آپ اس کو جیسا پھونکتے چلے جائیں تو اس کے دھبے جیسا ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے. اس طریقے سے کائنات کے گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، اب اس مثال پہ سمجھیے کہ اب یہ ہم تو بیلون کو ممکن ہے 1 منٹ میں پھونک لیں، لیکن یہ جو پھونکنا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھیلا ہو رہا کائنات کا، 15 بلین ایئر سے ہو رہا ہے. 15,000 ملین ایئر سے یہ پھونکتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتا چلے جا رہا ہے کائنات. اب بیلون میں آپ امیجن کیجئے، ہم جیسا جیسا پھونک رہے ہیں بیلون بڑھتے چلے جا رہا ہے. اب چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سہمے میں ہیں کہ آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں کہ کب پھٹتا نہیں معلوم. دیکھیے قیامت کا یہ خوف ہونا ہے ہمارے سامنے. ایک بڑا بیلون آپ خرید لیے
5-10 روپے کا، اب اس میں آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں. تو اب آپ کی ہوا جو ہے بیلون کو پھیلانا چاہ رہی ہے، اور بیلون کا جو چمڑا ہے وہ اس کو روکے ہوئے، سکڑے ہوئے. تو یہ بیلنس ہے. لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ آپ اتنا زیادہ پھونک دیے کہ بیلون پھٹ گیا. اس طریقے سے قیامت قائم ہوگی. اس طریقے سے قیامت قائم ہے. بیلون کی جو مثال دی گئی، تو وہ جو بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ کب بیلون پھوٹتا نہیں معلوم، سب چمکے ہوئے ہیں. اس طریقے سے ہم کو قیامت کا خوف رکھنا چاہیے.